بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے کہلواتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل والوں سے بہت برا سلوک کرتا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، انہیں غلاموں کی طرح قید کر کے رکھتا تھا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ مصر جا کے فرعون اور اس کے اہل و عیال کو توحید کی دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور موسیٰ علیہ السلام مصر آنے کی خبر دے دی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن بھائی ہارون علیہ السلام اور بہن مریم کے ساتھ فرعون کے دربار پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے بنی اسرائیل والوں کو روانہ کر دے جنہیں تو قید کر رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے محل میں پرورش نہیں پائی؟ کیا تو نے یہاں رہتے قتل نہیں کیا تھا؟ تو ناشکر معلوم ہوتا ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگاہ میں ہوئی۔ جب مجھے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا، پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنا لیا۔ مجھ پر تیرا کیا ہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرطیے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون اپنے اہل و عیال والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوا کہ میرے سوا اور بھی معبود ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرطیے کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا، تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے پاس روشن چیز لاؤں؟ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اژدھا یعنی سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ یہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے، اور تمام شہر کے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58، ہم تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم۔ یہ ایک صاف میدان میں ہوگا۔ جشن والے روز چاشت کے وقت ہزاروں جادوگر جمع کر دیے گئے۔ فرعون اپنے مصاحبین کو لیے وہاں تخت پر آ بیٹھا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسان اور ڈھاٹے مارتا سمندر تھا کہ حق اور باطل کے اس ماجرے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ مصر کے جادوگر اپنی جادو کا ساز و سامان کے ساتھ خوشیوں میں مصروف کھڑے تھے، تو دوسری طرف
اللہ کے دو نیک بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ یا تو آپ ڈالو یا اپنی چیزیں پہلے ہم ڈالتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65-71۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جادوگروں نے اپنے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو وہ جادو کے زور سے حرکت کرتی ہوئی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے انہیں وحی بھیجی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو پھر دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، عصا ایک بڑا خوفناک اژدھے میں تبدیل ہو گیا اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا وہ سب کو نگل گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اور اللہ پاک انسانوں کی تقدیر کو ایسے ہی بدل دیتا ہے۔ شیطان کے لیے یہ سب کچھ ایک بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک صدمہ تھا، کیونکہ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبہ کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پہ لٹکاؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے ان جادوگروں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوئی حرج نہیں، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ فرعون تکبر، غضب، ظلم و ستم میں اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کا خون کا پیاسا بن گیا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ اور ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بناؤ، پھر تم کو نہ تو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا نہ غرق ہونے کا ڈر۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کو ساتھ لے کر 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد دریائے قلزم یعنی بقرۂ احمر کی طرف مصر سے نکلے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھیں۔ فرعون کو آپ کے نکلنے کی خبر صبح کے وقت ہوئی۔ وہ فوری طور پر 60,00,000 سے زائد سواروں کو لے کر ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ اپنے پیچھے فرعون کے فوج کو دیکھا تو گھبرا گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں سے راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل ان میں سے نکل گئے، اور لشکر فرعون یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر دہک گئے۔ فرعون بھی قدرت کے اشارے کو دیکھ کر مرغوب ہو گیا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت جاگی اور کہا، تم فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری طرف سے ہوا ہے، جس سے دریا میں روانی روک کر راستے بن گئے ہیں، تاکہ میں اپنے گھوڑوں کو پار کروا کر انہیں سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔
پھر فرعون اور اس کا لشکر دریا کے راستوں کے اندر سما گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں اللہ واحد لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 84۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے، ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کے ساتھ شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کر دیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا تھا کہ ان کو یقین آ جائے۔ اور اس پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ ان کے لیے عبرت نشان ہو جائے، جو تیرے بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون منقطع آسانی شدہ لاش عبرت کی نشانی مصر کے عجائبہ خانے میں موجود ہے۔ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسے واقعات کے لیے ہمارے چینل اقرا من قلب کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کا خواب، موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔